ایک دفعہ کا ذکر ہے، چین کے پہاڑی علاقے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ وہ ایک سادہ مہربان انسان تھا جسے گاؤں کے تمام لوگ پسند کرتے تھے۔ وہ بوڑھا کسان تھا اور اپنے کھیت پر روزانہ سخت محنت کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک بیٹا تھا جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا، لیکن وہ بیٹا ایک بڑے شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا جو اس کے گاؤں سے بہت دور تھا۔ بوڑھا کسان اکیلے رہتا تھا اور اکیلا ہی اپنا کام کرتا تھا۔ گاؤں والے جانتے تھے کہ بوڑھے کسان کو اپنے بیٹے کی مدد کی ضرورت ہے، جو جوان اور مضبوط تھا اور محنت سے نہیں گھبراتا تھا۔ لیکن کسان نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ ہمیشہ پرسکون رہتا تھا اور مسکراتے ہوئے جواب دیتا تھا جب لوگ اس سے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے کچھ لوگ بوڑھے کسان کے پاس آئے اور اس سے کہا، آپ کا بیٹا کب واپس آئے گا؟ آپ کا اکیلے رہنا بدقسمتی کی بات ہے۔ آپ کا بیٹا یہاں ہونا چاہیے تاکہ آپ کی مدد کر سکے۔ بوڑھے کسان نے ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا، بدقسمتی خوش قسمتی۔ کون جانے، گاؤں والے حیران ہوتے کہ بوڑھا کسان ہمیشہ ایسا جواب کیوں دیتا ہے۔ وہ سوچتے کہ شاید وہ جان بوجھ کر سادہ بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ وہ ایک عقل مند انسان تھا۔ کچھ مہینوں بعد کسان کا بیٹا آخر کار واپس گاؤں آیا۔ گاؤں والے خوش تھے اور سوچنے لگے کہ اب کسان کا وقت بہتر ہو جائے گا کیونکہ اس کا بیٹا واپس آ گیا ہے اور اب اس کی مدد کر سکے گا۔ گاؤں کے لوگ بوڑھے کسان کے گھر آئے اور کہا، اب جب کہ تمہارا بیٹا واپس آ گیا ہے، تمہارے گھر میں خوش قسمتی پھر سے آ گئی ہے۔ لیکن بوڑھے کسان نے پھر وہی مسکراتے ہوئے جواب دیا، خوش قسمتی بدقسمتی۔ کون جانے۔ وقت گزرنے لگا اور کسان اور اس کا بیٹا ایک ساتھ مل کر کھیتوں میں کام کرنے لگے۔ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا جو کھیت میں 4 آدمیوں کا کام کر سکتا تھا۔ یہ ان کی زندگی کے لیے بہت بڑی بات تھی کیونکہ گاؤں کے زیادہ تر لوگ اتنے خوش قسمت نہیں تھے کہ ان کے پاس گھوڑا ہو۔ ایک دن کسان کے بیٹے نے غلطی سے استبل کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور گھوڑا بھاگ گیا۔ جب یہ خبر گاؤں والوں تک پہنچی تو وہ دوبارہ کسان کے گھر آئے اور افسوس کا اظہار کیا، یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اب تمہارا گھوڑا بھی چلا گیا اور تمہارا کام اور مشکل ہو جائے گا۔ بوڑھا کسان بدستور مسکراتا رہا اور بولا، بدقسمتی خوش قسمتی۔ کون جانے۔ کچھ دنوں بعد گاؤں کے لوگوں نے پہاڑوں کے قریب کسان کا گھوڑا دوڑتے ہوئے دیکھا۔ کسان کا بیٹا گھوڑے کو ڈھونڈنے گیا اور جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک اور جنگلی گھوڑا بھی تھا جو اس نے ساتھ لایا تھا۔ گاؤں کے لوگ دوبارہ خوش ہوئے اور کہا، پہلے تمہارے پاس ایک گھوڑا تھا، پھر کوئی نہیں تھا، اور اب تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں۔ تمہاری خوش قسمتی واپس آ گئی ہے۔ بوڑھے کسان نے ایک بار پھر مسکرا کر کہا، خوش قسمتی بدقسمتی۔ کون جانے۔ کسان کا بیٹا نئے گھوڑے کو سدھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بوڑھے کسان نے اسے متنبہ کیا، بیٹا تم شہر میں رہے ہو اور جنگلی گھوڑوں کو سدھانے کا تجربہ نہیں رکھتے، احتیاط کرو۔ لیکن بیٹے نے کہا، فکر نہ کریں والد، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب میں اس گھوڑے کو سدھا لوں گا تو ہمارا کام اور آسان ہو جائے گا۔ اگلے دن بیٹا گھوڑے کو سدھاتی ہوئے گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ گاؤں کے لوگ دوبارہ افسوس کرنے آئے اور کہا، اب تمہارا بیٹا بھی زخمی ہو گیا ہے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ بوڑھا کسان بدستور مسکراتا رہا اور بولا، بدقسمتی خوش قسمتی۔ کون جانے۔ اس کے کچھ دن بعد ملک میں جنگ چھڑ گئی اور فوجی گاؤں میں آئے تاکہ جوان مردوں کو جنگ میں لے جائیں۔ لیکن بوڑھے کسان کا بیٹا زخمی تھا اور فوج اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکی۔ اب گاؤں کے لوگ سمجھ گئے کہ کسان کیوں ہمیشہ خوش قسمتی بدقسمتی کون جانے کہتا تھا۔ انہوں نے کہا، تمہارا بیٹا زخمی تھا اور اسے جنگ میں نہیں جانا پڑا، یہ تو خوش قسمتی ہے۔ بوڑھے کسان نے مسکراتے ہوئے کہا، خوش قسمتی بدقسمتی۔ کون جانے۔ یہ کہانی ہمیں زندگی کی مشکلات اور خوشیوں کو قبول کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ ہر واقعہ ایک نئی سمت لے سکتا ہے اور ہم اس کے نتائج کا صحیح طور پر اندازہ نہیں لگا سکتے۔